آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نور الہدیٰ اسکالرز اکیڈمی کی جانب سے لائیو ٹرانسمیشن، جس کا عنوان ہے کیا روحیں گھر پر آتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نور الہدیٰ اسکالرز اکیڈمی کے بانی و محتمین حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد فرقان مدنی، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں نور الہدیٰ اسکالرز اکیڈمی کے خوش الحان ثناءان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ عرفان مدنی۔ ٹرانسمیشن کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پیج کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم دین حاصل کر سکیں اور ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے۔ میں علامہ عرفان مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ جی علامہ صاحب۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا 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 ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی۔ بھیک عطائے نبی محتشم ہو، بھیک عطائے نبی محتشم ہو، میرے آقا نگاہ
گناہگار پر بھی کرم ہو، اس گناہگار پر بھی کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، اور یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر، یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر، جب چلا تھا مدینے سے دلبر، مضطرب قلب تھا آنکھ تھی تر، اس گھڑی عرض یہ تھی زباں پر کہ بار بار آؤں ایسا کرم ہو، بار بار آؤں ایسا کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، بھیک عطائے نبی محتشم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں مفتی صاحب سے سوالات کی جانب۔ مفتی صاحب، روحوں کے واپسی آنے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ موت کے بعد ہے، تو آپ ہمیں اور ہمارے سامعین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ موت کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ روحیں گھر پر کب آتی ہیں، اور اسی سے متعلقہ جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ موت کا تصور کیا ہے۔ دیکھیے، اسلام جو ہمیں تصور موت فراہم کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے ارادہ ازلی کے مطابق اپنی مخلوق کے لیے ایک وقت تک دنیا میں رہنا مقرر فرمایا، اور اس کے اس فیصلہ ازلی کے مطابق جب اس کی مخلوق وہ وقت دنیا میں گزار لیتی ہے تو اب اس کا حکم ہے، مثال کے طور پر انسان ہے تو انسانوں کے لیے فیصلہ کہ انہوں نے اتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے، اور جب اس کا وہ حکم آ جائے کہ دنیا سے جانا ہے تو انسان کے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے، تو جسم میں روح کا آنا اور پھر جسم سے روح کا جانا۔ ماں کے بطن میں جب بچہ ہوتا ہے تو چوتھے ماہ میں اس میں روح ڈالی جاتی ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، خون ہے پہلے جمع ہوا، پھر گوشت ہے، اور پھر وہ جنین کے اندر جب روح پڑتی ہے تو یہ گویا کہ ایک انسان کی نشو و نما ہو رہی ہے پھر، اور وہ اس نشو و نما کے مراحل کو طے کر کے دنیا میں آتا ہے، اپنا وقت پورا کرتا ہے، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور وہ چکھنا کیا ہے کہ جو جسم میں روح آئی ہے، اس روح کا جسم سے انتقال ہے، یعنی روح کا جسم سے نکلنا ہے۔ تو موت کا فقط یہ تصور ہے کہ جسم سے روح جدا ہو جائے،
تو جسم یہ اس پر موت طاری ہوتی ہے، یہ بے جان ہوتا ہے، لیکن روح بے جان نہیں ہوتی۔ جسم کے افعال رک جاتے ہیں کہ انسان اب اپنی مرضی سے حرکات و سکنات نہیں کر سکتا، لیکن روح کے افعال نہیں رکتے، روح کے افعال اسی طرح جاری و ساری رہتے ہیں۔ تو بس ہمارے یہاں جو تصور اسلام دے رہا ہے کہ جسم سے روح نکلی، جسم بے جان ہوا، لیکن روح جو اس جسم کے لیے حقیقتاً جوہر تھی وہ زندہ ہے۔ جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی، وہ زندہ ہے اور وہ باقی رہتی ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے بتایا کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کا جو جسم ہوتا ہے اس کو ہم لے جا کے قبر پر ڈال دیتے ہیں یا تدفین کر دیتے ہیں اس کی، تو لیکن روح ہماری کہاں جاتی ہے؟ جسم تو ہمارا قبر میں چلے گیا، تو روح ہماری کہاں جا رہی ہے؟ جی اچھا سوال ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوا اور اسے مردہ، میت، فوت شدہ، مرحوم کہہ دیا گیا، تو اب اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ اس بے جان جسم کو دفنا دیا جائے، اسے زمین میں گڑھا کھودا جائے اور پھر اس میں مردے کو رکھا جائے۔ اصل تو لحد بنانا ہے، سنت جو ہے کہ زمین میں گڑھا کیا جائے، پھر اس میں ایک اندر مزید گڑھا کر کے اس میں مردے کو رکھا جائے، پھر اس کو بند کرنا، یہ لحد کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں چونکہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا، زمین اس ساخت کی نہیں ہے، تو بکسا بنایا جاتا ہے اور اس میں جسم رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر سلیب وغیرہ رکھ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ہو گئی جسم کی تدفین یا جسم کا دفن۔ اب رہ گئی روح، تو روح تو زندہ ہے، یہ روح کہاں جاتی ہے؟ جسم تو مٹی میں چلا گیا۔ روح کے متعلق احادیث طیبہ میں مختلف مقامات آئے۔ مسلمان چاہے نیکوکار ہو یا گناہ گار ہو، اس کے لیے طریقہ یا اس کے لیے زمین ہی مدفن ہے، دفن کی جگہ ہے۔ لیکن روح کے متعلق کہ نیکوں کی روحیں کہاں ہیں اور اسی طرح گناہ گاروں کی ارواح کہاں ہیں، اور پھر اگر ہم اس کو مزید اور پھیلا لیں کہ جسم سے روح نکلتی ہے، یہ مسلمان کی بھی نکلتی ہے اور کافر کی بھی نکلتی ہے، تو مسلمان کی روح کہاں جاتی ہے اور کافر کی روح کہاں جاتی ہے؟ تو کافر کے متعلق تو یہ ہے کہ اس کی روح سجیین میں قید کر دی جاتی ہے یا سجیین میں جاتی ہے، یا اس کے مرتبے یا اس کی جو ہے بددیانتی، بدکاری، بغاوت کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، ساتویں اور پھر سجیین، یعنی جو زمین کی تہیں ہیں اس میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمان، ان کی ارواح پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ کے نیچے قندیلیں، یا پھر جنت کے دروازے پر یا جنت کی نہروں کی سیر کرنا، یہ ساری حدیث کے اندر روح کے مقامات آئے۔ اسی طرح مسلمان کی روح یا پھر اس کی قبر پر ہے یا پھر چاہے زمزم پر ہے، یعنی جو زمزم کا کنواں ہے۔ اور کافروں کی جو روحیں، ہم نے کہا پہلی زمین تو بئر برہوت کہا جاتا ہے، یہ کنواں ہے، یہاں پر کافروں کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کافروں کی روحیں بئر برہوت پہ جا رہی ہیں اور پہلی زمین سے لے کر ساتویں زمین یا سجیین میں، اور مسلمانوں کی ارواح بھی زمین پر یعنی اس کی قبر پر، یا پھر پہلے سے لے کر ساتویں آسمان اور پھر جنت کا دروازہ یا جنت کے اندر یا عرش الہی کے نیچے قندیلوں میں اور اعلیٰ علیین میں ان کا مسکن ہوا کرتا ہے۔ تو مختلف مقامات احادیث کے اندر بیان کیے گئے۔ ہمارے ناظرین کے لیے میں عرض کروں گا کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ بھئی روح جو ہے وہ علیین میں ہوتی ہے، تو ہر ایک کی روح علیین میں نہیں ہوتی ہے، یہ درجات ہیں، مراتب ہیں۔ ان مراتب کے اعتبار سے روح کے بھی مراتب ہیں کہ جس کا جتنا مرتبہ ہے اس کی روح کا مستقر مقام و ٹھکانہ بھی ویسے ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ روح موجود رہتی ہے اور اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق موجود رہتا ہے۔ ہمارے اسلام ہمیں تصور دیتا ہے کہ مرنے کے بعد عذاب اور ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے، تو جسم تو ہمارا بے جان ہو گیا، تو بے جان چیز پر تو کچھ اثر نہیں ہوتا، تو پھر عذاب کا جو معاملہ ہے یہ کس طرح ہے، کس چیز پر ہے؟ دیکھیے ہم نے عرض کی ابھی اختتام میں کہ جسم اور روح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جسم
ابھی بظاہر تکلیف کو محسوس نہیں کر رہا، لیکن تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، اس کا اظہار نہیں کر پا رہا. اور جسم جو ہے جب انسان کے ساتھ ثواب کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کیفیت کو جسم اور روح دونوں کا مجموعہ محسوس کرتا ہے، اور اگر عذاب کا معاملہ ہو تو اس کی بھی کیفیت کو جسم اور روح دونوں مل کر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا وہ اپنے اوپر سے چونٹی بھی نہیں ہٹا سکتا، لیکن اس میں احساس باقی رہتا ہے، اس کی فیلنگز باقی رہتی ہیں، اور وہ کیا ہے، چونکہ اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ کنیکشن ہے، تو وہ اپنے اوپر میت پر جو اس کے انتقال کے بعد لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کے معاملات ہو رہے ہیں، اس کا کفن دفن، یہ سارا معاملہ ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے. بلکہ روایت میں آیا کہ اگر نیکوکار ہوتا ہے تو وہ اپنے جنازہ لے کے چلنے والوں سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو، دنیا میں میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے میرے آخری مقام تک پہنچاؤ. اور جو گناہ گار ہوتا ہے وہ اپنے جنازہ لے کے چلنے والوں سے کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، کہاں لے کے جاتے ہو، مجھے چلا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز انسان نہیں سنتے اور جنات نہیں سن سکتے، باقی مخلوق اس کی آواز سن رہی ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیے جسم سے آواز بھی ہے اور یہ معاملات بھی ہیں، لیکن ہم اس کیفیت کو دیکھنے کے حوالے سے وہ صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن مردے کے اندر احساس تو باقی ہے. تو جسم اور روح ان دونوں کا تعلق باقی ہے. قبر کے اندر جسم رکھ دیا گیا تو آپ قبرستان جا کر دیکھتے ہی ہوں گے، کبھی کھلی ہوئی قبریں نظر آ جاتی ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ جسم قبر کے اندر گل سڑ گیا. اب کوئی کہے کہ جسم تو ختم ہو گیا، ثواب اور عذاب کا معاملہ کہاں ہے؟ تو یاد رکھیے جسم اگر پورا ختم بھی ہو جائے بظاہر، لیکن اللہ نے جسم کے اندر کچھ ایسے اجزاء رکھے ہیں کہ جو ختم نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ان کا حال یہ ہے ان کے اوپر ایٹم بم بھی مار دیا جائے تو وہ ختم نہیں ہوں گے. یہ جسم کے اندر جز موجود ہے، عجب الذم اسے کہا جاتا ہے، وہ جسم کا جز ہے. اور روز حشر جب انسان کو اٹھایا جائے گا کہ اس کا پورا وجود تو بظاہر خاک میں مل گیا، لیکن وہ عجب الذم جو ہے اس پر سے اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کا پورا وجود بنے گا. سائنس ایسی چیز کو پروو کرتی ہے کہ آپ کی پلک کے ایک بال میں، آپ کے ناخن کے ایک ذرے کے اندر آپ کا ڈی این اے موجود ہے. آپ کے اپنے معاملات، آپ کے خاندان والوں کے معاملات، ان کے رہن سہن کا طریقہ، ان کی گزر اوقات، ان کا کھانا پینا، یہ سب کچھ جو ہے اس ڈی این اے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے، ان سیلز کے ذریعے وہ چیزیں ساری حاصل کی جا سکتی ہیں. تو یہ معاملہ کہ انسان کا جسم زمین میں ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے جسم کا جز باقی ہے، اور یہی جو جز ہے اس جز کے ساتھ اس کی روح کا کنیکشن ہے، اس کی روح کا تعلق ہے، اور اس کے ذریعے سے پورا وجود جو ہے وہ تکلیف یا جزا اور سزا کے معاملے کو فیل کر رہا ہوتا ہے. تو اگرچہ انسان کو جلا دیا جائے، اس کو اس خاک بنا کر اڑا دیا جائے، اسے جانور کھا جائیں، لیکن اس کے اجزاء جسم کے باقی رہتے ہیں، اور اس جز کے ساتھ روح کا کنیکشن رہتا ہے، اور اس کنیکشن کی وجہ سے یہ دونوں مل کر محسوسات، چاہے وہ اچھے ہوں یا محسوسات وہ منفی ہوں، اس کا احساس کر رہے ہوتے ہیں. جسم سے روح کے نکل جانے کا یہ تصور لینا کہ اب ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا، ابھی تو معاملہ شروع ہوا. آپ دارالعمل سے دارالجزا میں منتقل ہو گئے، جو کچھ کیا تھا اب وہاں پر اس کا بدلہ دیکھنا ہے. جو کچھ جمع کیا تھا، جو بیلنس میں اپنے رکھا تھا، وہاں پر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور انسان کا جیسا عمل ہے ویسے ہی اس کے ساتھ پھر وہاں پر معاملہ ہے. ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن درمیان میں علامہ عرفان بدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں وہ کوئی کلام سنائیں. جی علامہ صاحب. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائے
سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے غمگین ہوتے ہیں، سوگ کا عالم ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ آہوزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اسے کہا جاتا ہے کہ رو مت، کہ رونے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس بارے میں کچھ بتائیں، وضاحت کیجیے اس کی۔ جی ہاں بالکل، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر جو رونا ہے
یہ رونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کو طبعی طور پر نعمت کے چلے جانے پر صدمہ محسوس ہو اور اس صدمے کی بنا پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یہ رقت قلب کی بنا پر یا رقت قلب کی بنا پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا، اور نہ اس رقت کی وجہ سے انتقال شدہ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مرنے والے پر یوں رونا کہ بے صبری کا اظہار ہو، آہو فغا ہو، شکوہ شکایت ہو، اور معاذ اللہ اللہ کو خطاب کر کے یوں کہا جائے یا اللہ تو نے اس کو کیوں لے لیا، اس کی جوانی پر رحم نہ کھایا، یا اللہ تو نے اس کو کیوں لے لیا، اب اس کی عمر ہی کیا کی، اس طرح کی جو واویلا کرنا، بیان کرنا، نوحہ کرنا، میت کے اوصاف بیان کر کے رونا، یہ جو صورتیں ہیں اس پر محدثین نے اور شارحین نے فرمایا کہ جو مرنے والا ہے اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب تکلیف ہونے کی جو توجہ بیان کی، جو حدیث میں آیا کہ مرنے والے پر اگر رویا جائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف اس بنا پر کہ اس نے اپنے متعلقین کو یا اپنے اہل خانہ کو یہ تربیت کیوں نہیں کی کہ اگر نعمت چلی جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا اس پر صبر کرنا ہے اور اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بے صبری آہو فغا کا معاملہ نہیں کرنا۔ تو اس علم کی عدم فراہمی کی بنا پر اسے اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، یا یوں بھی اس کی توجہ بیان کی گئی کہ جب مرنے والے پر اس کے اہل خانہ روتے ہیں تو اس سے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا اس کے بارے میں کہ مردہ جو ہے پھر وہ بھی روتا ہے، تو مردے کا رونا وہ اسی بنا پر ہوگا کہ اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس طرح کا معاملہ کیوں کر رہے۔ زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، جتنا وقت اس نے لکھا ہے، جتنی سانسیں لکھی ہیں، نہ وہ زیادہ ہو سکتی ہیں نہ وہ کم ہو سکتی ہیں، اپنے ٹائم پر ہی دنیا سے جانا ہے۔ ایک جملہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہے۔ اب یہاں پر مارنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت عزرائیل علیہ السلام انہوں نے روح قبض کرنا ہے، تو جو بچانے والا یعنی زندگی عطا کرنے والا ہے، روح قبض کرنے والے کے مقابلے میں جو روح ڈالنے والا ہے اللہ رب العزت، حضرت عزرائیل بھی اسی کی عطا کردہ طاقت سے روح کھینچ رہے ہیں، ورنہ جسم سے کون روح نکال سکے۔ لیکن جو اللہ رب العزت روح عطا فرمانے والا ہے تو وہ زندگی ہی عطا فرمانے والا ہے، تو وہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے اور لامحدود جو ہے وہ اختیارات رکھتا ہے۔ تو بہرحال مرنے پر اس طرح بے صبری کے معاملے سے بچنا ہی چاہیے، اور ہمارے یہاں بالخصوص خواتین اور علم نہ ہونے کی بنا پر گاؤں دیہاتوں میں تو اس طرح کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور جمع ہونے کے بعد مل کر رونے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یقیناً یہ شریعت کو ناپسند معاملہ ہے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور لوگ بڑے بڑے جملے کہہ دیتے ہیں اس وقت، بلکہ بعض اوقات تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کلمہ کفر تک بک دیتے ہیں صدمے میں، غم میں۔ تو غم اور صدمے کے اندر کلمہ کفر بکنا جائز تو نہیں ہو جائے گا، تو ایمان جو ہے وہ چلا جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن فکر ہی نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑے بڑے جملے کہہ کر شاید ہم اللہ رب العزت پر کسی قسم کا اثر پیدا کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو اثر قبول کرنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گھر والے کے رونے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا اگر گھر والے کسی اذیت میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو کیا اس سے بھی مردے کو تکلیف ہوتی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں گھر والے اگر کسی طرح کی انتقال کسی کا ہو گیا اور اس کے گھر والے کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا ہیں یا کسی طرح کے رنج میں مبتلا ہیں، تو مرنے والا ان کے رنج اور تکلیف کی وجہ سے صدمے میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو عرض کیا اسلام میں موت کا تصور یہ ہے کہ صرف جسم سے روح نکل گئی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ سو رہا ہے، تو سوتے ہوئے بھی جسم سے گویا کہ روح نکل جاتی ہے اور اس کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور ہم خواب میں ساری چیزوں کو فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو روح جب جسم سے نکل گئی، احساسات باقی ہیں، تو اس کے قبر میں بندہ پڑا ہوا ہے، اس کا جسم ہے، لیکن روح جو ہے ہم نے آپ کو عرض کیا کہ وہ مختلف مقامات پر موجود ہوتی ہے، اور روح کو ادراک ہوتا ہے ان چیزوں کا، اللہ تعالیٰ اسے طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو گھر والوں کے غم کے ساتھ مردہ بھی غمگین ہو جاتا ہے، بلکہ روایت میں یہاں تک آیا کہ اپنے جو مردگان ہیں
ان کو رسوا نہ کرو۔ کنز العمال کی روایت ہے کہ اپنے مردگان کو رسوا نہ کرو برے اعمال کر کے، اس طور پر کہ انسان جو اس کے گھر والے ہیں مرنے والے کے اہل خانہ، اگر وہ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو مردے کو قبر میں اطلاع ملتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے برے کام کرتے ہیں تو اسے قبر کے اندر ندامت ہوتی ہے اور رسوائی کا گویا کہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ کیا کر رہے ہیں۔ تو رنج اور علم کی جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ احادیث کے خلاصہ جات ہیں، اور صحابہ کرام اور بزرگان دین ان کے اقوالات کی روشنی کے اندر ساری باتیں ہیں۔ کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہر ایک پر دلیل بیان کی جائے، اور جو ماننے والا ہوتا ہے اس کو دلیل دینے کی حاجت بھی نہیں ہوتی، وہ قول سن کر ہی چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور بالخصوص والدین دنیا سے چلے گئے، تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے، اب وہ جب ہمارے اعمال پر مطلع ہوتے ہوں گے اس مقام پر، تو ان کو خوشی ہوتی ہوگی یا ان کے غم میں اضافہ ہوتا ہوگا۔ وہ ہمارے اچھے اعمال کو اگر دیکھتے ہیں تو انہیں مسرت حاصل ہوتی ہے، اور برائیاں آج کل عموماً ہوتا ہے نا، انتقال ہوا باپ کا تو گھر کا بٹوارا، جائیداد کا بٹوارا اب آرام سے نہیں کرتے، لڑ جھگڑ کے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تقسیم کاری کا پورا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ مرنے والے کی وراثت کس طرح تقسیم ہو۔ تو اس کے بعد پھر ہوتا یہ جیسے تیسے بٹوارا ہوا، پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے ان بچوں کو اپنی تکالیف کو نظر انداز کر کے سینچا، وہ ان کے مرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے کلام، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ یہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، تمہارے ذی رحم ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو، بلا وجہ شرعی توڑ کے نہ رکھو۔ تو جب قبر میں انہیں اپنے بچوں کے یہ احوال پتہ چلے تو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا، کتنا رنج محسوس ہوتا ہوگا۔ تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ مادی دنیا ہے، اور جس مقام پہ وہ رہ رہے ہیں وہ عالم برزخ ہے، یہ بھی ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں آپ اس کو کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں نہیں آتا، ماں کے بطن میں ہوتا ہے، تو وہاں وہ ایک پوری دنیا ہے، وہاں پہ وہ سب کچھ، وہ بہت کچھ فیل کر رہا ہوتا ہے، آوازیں سن رہا ہوتا ہے، ڈر بھی جاتا ہے، سہم جاتا ہے، خوشی کا بھی اظہار کرتا ہے ماں کے بطن میں، لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ پھر وہ دنیا میں آتا ہے، لوگوں سے اس کے تعلقات استوار ہوتے ہیں، پھر اسی طرح وہ چلا جاتا ہے اور زمین کے بطن میں وہ اپنا وقت گزارتا ہے قیامت تک کے لیے، اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنا وقت پورا کرنا ہے، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا اور میدان محشر میں چلنے کا حکم ہوگا تو سب نے میدان محشر میں جمع ہونا ہے۔ مسلمانوں میں یہ ہے کہ ہر مختلف موقعوں پر وہ قبرستان جایا کرتے ہیں، اپنے مردوں کی قبروں پر جاتے ہیں، تو کیا مرنے والی کے قبر پر جب کوئی شخص جاتا ہے تو کیا اس سے مردے کو کوئی فائدہ ہے؟ مزید یہ کہ کیا وہ اس مردہ جو ہے وہ اپنے آنے والے کو پہچانتا ہے؟ جی ہاں بالکل، دیکھیے ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، صرف ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقلی، اس جو مادی دنیا ہے یہاں سے عالم برزخ میں جانا ہے، اور اسے سب چیزوں کا ادراک ہو رہا ہے۔ قبر والا جو ہے، آپ دیکھیے جب قبرستان میں ہم جاتے ہیں، ہمیں جو دعا تعلیم کی گئی تو ہم وہاں پہ جا کے قبر والوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو روایت میں آیا مرنے والے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن اس جواب کو سننے کی طاقت ہم نہیں رکھتے۔ اسی طرح ان کی قبر، مرنے والے کی قبر پہ کون آیا تو جس طرح دنیا میں وہ اس کو پہچانتا تھا، مرنے کے بعد بھی وہ اسے پہچانتا ہے۔ نیا بندہ اجنبی ہوتا ہے اس کے لیے، اس کا اپنا رشتہ دار آتا ہے تو وہ پہچانتا ہے کہ میرا رشتہ دار آیا، کون سا رشتہ دار آیا، فلاں آیا، فلاں آیا۔ جس طرح دنیا میں اسے اپنے رشتہ دار سے ملاقات کے بعد انس حاصل ہوتا تھا، اسی طرح اس آنے والے کی بنا پر بھی اس کو انس حاصل ہوتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اور پھر ذہن نصیب وہاں پہنچ کر انسان تلاوت قرآن کرے، اعمال خیر کرے، ذکر و اذکار کرے، اور اس کا ثواب اس صاحب قبر کو ایصال کرے تو اسے قبر کے اندر ثواب اور اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ تو آنا یہ بھی اس کے لیے باعث راحت تھا، لیکن اس کی طرف سے پھر عمل خیر کرنا یہ تو نور علی نور ہے۔ روایت میں آیا کہ جب بندہ
جمعے کے روز اس کے اگر والدین انتقال کر چکے ان کی قبر پہ جائے اور جا کر یاسین شریف پڑھے. والدین کو تو اجر کیا ملے گا وہ تو بڑی بات ہے، لیکن جو جانے والا ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ اس حال میں لوٹے گا کہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہوں گے. تو اسی طرح قبر میں جو موجود افراد ہیں وہ آنے والے کے قدموں کی چاپ بھی سنتے ہیں. اب یہ ذہن میں اگر کسی کے سوال آئے مرنے والا تو منو مٹی کے اندر ہے، یاد رکھیے جب تک ہم روح جسم کی قید میں ہے تو اس کی طاقتیں بھی لمیٹڈ ہیں، لیکن جیسے ہی یہ روح جسم کی قید سے باہر نکلتی ہے اس کی طاقتیں ملٹیپل ہو جاتی ہیں، کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اور وہ اتنی بڑھ جاتی ہیں ہم نے جیسے روایت پیش کی کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو مردہ منو مٹی کے نیچے اس آواز کو سنتا ہے. ہم قبرستان کے دروازے پہ سلام کریں، قبر دوسرے سرے پر ہو وہاں پر وہ آواز کو سنتا ہے اور آنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سن سکتے. اسی طرح جب اس کی قبر پہ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو منو مٹی کے نیچے اگرچہ اس کا جسم ہے لیکن چونکہ روح تو باہر ہے اور اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے تو آنے والے کو دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور اس سے خوشی بھی حاصل کرتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ہم اپنے مرحومین کی قبروں پہ جائیں. ایسا نہیں کہ بس انہیں قبر میں ہم پہنچا کر اور مٹی تلے دبا کر بے فکر ہو کر اپنی زندگی گزارتے رہیں، بلکہ وہاں پہنچیں اس کا ان کو فائدہ ہوگا اور ضمناً ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اس دنیا کی بے ثباتی پر ہمارا یقین بڑھے گا، اس دنیا کی لذتوں سے ہمارا دل اچاٹ ہو کر، یا جس طرح ہم دنیا کے لیے کوششیں کرتے ہیں کچھ ہم کو چاہیے تو یہ کہ کئی گنا زیادہ کوششیں اس عالم برزخ کے لیے کریں، لیکن کچھ نہ کچھ کوشش کا ضرور ذہن بنے گا. اللہ تعالی ہمیں فکر اور سمجھ عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، یہ خوبصورت علمی نشست کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. میں درمیان میں علامہ عرفان مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کوئی ہمیں وہ پرسوز کلام سنائیں. جی علامہ صاحب. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے
رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مطلب مرنے والے کو خواب میں دیکھنا کیسا؟ اکثر لوگ اس کو کوئی برا سمجھتا ہے، اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ الگ الگ طریقے اختیار کرتا ہے، تو اس بارے میں کچھ وضاحت کریں، اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو بعد انتقال خواب میں دیکھ لیا جائے اور ایک بار نہیں چند بار دیکھ لیا جائے تو لوگ طرح طرح کے وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، مرنے والے کو خواب میں دیکھنا اس بنا پر ہم پر کوئی اثر مرتب ہوگا یا نہیں، تو اثر مرتب ہو بھی سکتا ہے، اثر نہیں بھی مرتب ہو سکتا۔ اس کو دیکھ کر لازمی ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا، یہ غلط تصور ہے۔ اب مرنے والے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہم سے ایصال ثواب کا مطالبہ کرتا ہے، ہم اسے بری حالت میں دیکھتے ہیں، تو یہ دیکھنا اس طور پر ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر میں کہ اس کی طرف سے عمل خیر صدقہ جاریہ کیا جائے، یا اسے کسی پریشان کن حالت میں دیکھا تو یہ بھی اس پریشانی کو دور کرنے یا اس کی طرف توجہ کرنے کے حوالے سے اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو مرنے والا اگر ہم سے اس طرح کے معاملات ہم اس طرح کے معاملات میں دیکھیں تو اسے بینیفٹ پہنچانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اسے دیکھ کر یہ تصور کرنا کہ بس ہمارا بھی موت کا وقت قریب آ گیا یا ہم پر کوئی آفت اور مصیبت آنے لگے گی، یہ بری بات ہے، ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی مرحوم کو دیکھے اور وہ مرحوم اشارہ کرے کسی برائی کے پہنچنے کے حوالے سے کہ تمہیں یہ برائی پہنچ سکتی ہے، تو اللہ رب العزت نے نیک بندوں کو روحانی تصرفات بھی تو عطا فرمائے ہیں نا، کہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن چونکہ روح کا تصرف باقی رہتا ہے، جسم جو ہے وہ بظاہر جو ہے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن تصرف روح تو ہے، اور اس کے ذریعے خواب میں کوئی خبر دی جا رہی ہے کسی چیز پر اطلاع حاصل کرتے ہوئے، تو یہ معاملہ ہے۔ لیکن اب اس میں یہ کہ اگر کوئی مرنے والا خواب میں دکھا تو ہم اس کے لیے ہماری اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں ہمارے پاس کہ اس کی مولی پہ نیاز دلائیں گے۔ ایک سوال آیا کہ وہ ہمیں کہا گیا کہ مرنے والا جو ہے نا خواب میں آ رہا ہے، اماں جی کا انتقال ہو گیا، بار بار آ جاتی ہے خواب میں، تو ان کو کسی نے یہ نسخہ بتایا کہ اگر اب اماں دیکھیں رات کو کہہ کے سونا کہ اماں اگر اب دوبارہ خواب میں آئیں تو تمہاری مولی پہ نیاز دلائیں گے، لا حول ولا قوت، اب وہ اماں جو ہے نا ڈر جائیں گی اور وہ خواب میں نہیں آئیں گی۔ کتنی بری بات ہے، اور لوگوں نے اپنی طور پر جو ہے نا چیزیں وضع کی ہوئی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہے طویل عرصہ، علم کی کمی کی بنا پر ان کی روایات اور رسومات اور اس طرح کے معاملات ایڈاپٹ کر لیے، تو اس کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ اگر مردے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایصال ثواب وغیرہ کا عمل کیجیے، صدقہ جاریہ کا بلکہ آگے بڑھ کر معاملہ کریں، اور اگر اولاد کو والدین دکھ رہے ہیں تو اولاد کو بالخصوص دین کی طرف آنا چاہیے، اچھے کاموں کی طرف آنا چاہیے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا چاہیے۔ ہمارے سامعین کو روحوں کے گھر پہ آنے کے متعلق کچھ بتائیں، کیا واقعی روحیں گھر پر آتی ہیں؟ دیکھیے، اب تک کی ہماری جو گفتگو ہے اس سے ناظرین نے یقیناً یہ جج تو کر لیا ہوگا اور اندازہ لگایا ہوگا کہ موت جو ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا، جسم سے روح نکل گئی لیکن روح موجود ہے اور اس کے اپنے تصرفات ہیں، اس کے اپنے اختیارات ہیں۔ اب یہ جو سوال کہ روحیں گھر پر آتی ہیں یا نہیں، تو بالکل، جب روح کا تصرف باقی ہے، کافر کی روح تو قید میں چلی گئی، لیکن مسلمان کی روح اس کے مرتبے کے اعتبار سے مختلف مقام پر موجود ہے، اور اس روح کو، یہ جو مسلمانوں کی ارواح ہیں، انہیں کچھ ایام میں بالخصوص اجازت دی جاتی ہے کہ یہ اپنے گھروں کو جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ان سے ایصال ثواب کا مطالبہ کریں۔ امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں اور اسی طرح دیگر کتب میں روایات کو نقل کیا گیا کہ عیدین کی راتوں میں، اسی طرح شب براءت میں ارواح کو اجازت دی جاتی ہے اور یہ اپنے گھروں پر آتی ہیں۔ اسی طرح ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کی دن گزار کی جو رات لگتی ہے، اس میں ارواح مسلمین آتی ہیں اپنے گھروں پر۔ اسی طرح جس کا انتقال ہو
تو روایت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 7 دن تک روح جو ہے وہ اپنے گھر پر آتی ہے اور ایصال ثواب کا گویا کہ مطالبہ کر رہی ہوتی ہے. تو بعد انتقال 7 روز تک شیخ محقق فرما رہے ہیں روح گھر پہ آ رہی ہے. اسی طرح ہر جمعرات کو ویکلی روح گھر پر آ رہی ہے، اور پھر شب برات میں، عیدین میں اس روح کو اجازت ملتی ہے اور یہ گھر پر آ رہی ہے، آ کر اپنے گھر کا حال دیکھتی ہے اور گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر جو اہل خانہ ہیں ان سے غمناک آواز میں مطالبہ کرتی ہے کہ ان کی طرف سے عمل خیر کیا جائے، ان کی طرف سے بھلائی کے معاملات کیے جائیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے محسوسات میں کہ مثال کے طور پر والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، یا گھر کا کوئی فرد ہے، اس کا انتقال ہو گیا، بڑا نیک تھا اور زندگی میں کوئی خوشبو استعمال کرتا تھا، اب بیٹھے ہوئے گھر میں کسی ٹائم اسی طرح کی خوشبو محسوس ہونے لگی، لیکن بظاہر کسی نے خوشبو نہیں لگائی، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا. تو یہ احساسات ہیں کہ ممکن ہے وہ جو مرنے والا ہے اور اللہ نے اس کو اختیار دیا، وہ اپنی اسی خاص خوشبو کے ساتھ، یا انسان کی اپنی ایک بو ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ آیا، یا اس نے اس بو کے ذریعے جو اس کو روحانی تصرف دیا گیا یا روح کو جو تصرف دیا گیا، اس نے گھر والوں کو یہ احساس کروا دیا کہ میں یہاں پر آیا تھا اور اب میں یہاں سے جا چکا ہوں. تو بہرحال یہ جو باتیں ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہمارے یہاں جو اکابر ہیں، علماء، اولیاء کرام، بزرگان دین، انہوں نے اس کو بیان کیا. اور بالخصوص جو اولیاء کرام ہیں، یہ تو عام مسلمانوں کی بات تھی، اولیاء کرام کے بارے میں تو ہمارا تصور یہ ہے کہ جب ہم انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ان کی ارواح جو ہیں اللہ نے انہیں یہ قدرت اور اختیار دیا ہوتا ہے، تو پھر وہ ہماری بات سنتے بھی ہیں اور ہماری مدد بھی فرماتے ہیں. اگر کوئی شخص اس بات کو نہ مانے کہ واقعی روحیں آتی ہیں تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص ہے جو اس بات کو نہیں مانتا، نہ ماننے والے تو خدا کو بھی نہیں مانتے، ان کو لاکھ دلیلیں دی جائیں قرآن سے، حدیث سے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. اسلام کو نہ ماننے والے لاکھ ان کو اسلام سمجھایا جائے، نہیں عقل میں آتا. تو اس میں اس شے کا نقص نہیں ہے، بلکہ ان کی عقول کی کمی، ان کی عقول کی خرابی، ان کی عقلوں کا نقص ہے. تو اگر یہ جو بات ہم نے بیان کی روحوں کے گھر پہ آنے کے حوالے سے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو نمبر 1 یہ چیز عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی، نہ ہی یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، نہ ہی یہ کوئی فقہی مسئلہ ہے. تو نہ عقیدے کی بحث، نہ فقہ کا مسئلہ، نہ حلال و حرام سے اس کا تعلق، یہ باب فضائل سے ہے. اور باب فضائل کے اندر جو روایات آتی ہیں ان روایات میں ضروری نہیں کہ ہر روایت جو ہے وہ خبر مشہور ہی ہو یا صحت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، بلکہ حدیث ضعیف، خبر ضعیف بھی فضائل اعمال میں مقبول ہوا کرتی ہے. تو اس باب میں کئی حدیثیں آئیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں یا اس موضوع سے متعلق ہیں. اگر کوئی انہیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی اس پر یقین نہ کرے، اس پہ جزم نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ہو تو سکتا ہے لیکن اس کو اس پر کامل یقین نہیں ہو پا رہا، تو اس کا اپنا معاملہ ہے. لیکن ایک وہ ہے جو کہتا ہے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن سی بات ہے، تو اس سے کہیں گے تم اس کو ناممکن کہہ رہے ہو، اس کے ناممکن ہونے پر دلیل لے کر آؤ، قرآن سے دلیل لے کر آؤ، حدیث سے. تو نہ وہ قرآن سے ناممکن ہونے پہ دلیل لا سکتا ہے، نہ حدیث سے لا سکتا ہے. تو جب وہ اپنی بات پر قرآن اور حدیث سے یا عقل سے کوئی دلیل ہی نہ لا سکے انکار پر، اور کہے کہ میں نہیں مانتا اور میں اس کا انکار کروں گا، تو پھر وہ جھوٹا اور کذاب ہی ہو سکتا ہے، منکر ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بات بھی غلط کرے، اس کے مطابق دلیل بھی نہ دے، انکار پہ بھی ڈٹا رہے، اور جو اس کو ماننے والے ہیں ان کو بھی برا بھلا کہے. یہ برا فعل ہے. تو اگر کوئی اس بات کو مانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. یقین کے اندر کچھ کمی ہوتی تو اس کا معاملہ ہے، لیکن جو انکار کرنے والا ہے وہ ضرور غلطی پر ہے اور اسے اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہیے. ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ ہمارا یہیں پر ختم ہوا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ سنا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو بہتر انداز تک دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ٹرانسمیشن کے آخر میں علامہ عرفان مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اسی دوران ہمارے ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا. مجھے اپنے میزبان عبدالقدیر اور نور الہدیٰ اسکالرس اکیڈمی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے.
السلام علیکم جی علامہ صاحب. خبر
حال خبر